آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو عدالتی اصلاحات کا بل تھا، اس پہ جو منگل کے روز جو صبح 8 رکنی بینچ نے جو اپنا سماعت کیا وہ ملتوی ہو گئی ہے 8 مئی تک۔ السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ آج منگل کا روز ہے اور پاکستان ہر روز کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ آج کی نیوز یہ ہے کہ ہماری پارلیمان اور ہماری حکومت، یا آپ ہماری پارلیمان کہہ لیں، ورسز سپریم کورٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اور ایک بات پکی ہے، مسئلہ یہ تھا اس ملک میں کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں، اس حکومت کی ذمہ داری تھی، انہوں نے پیسے دینے تھے، الیکشن کمیشن نے 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، وہ کام اپنی جگہ رہ گیا اور اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس سماعت میں ایک چیز بالکل واضح ہوگی، اس میں واضح یہ ہوگی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب نے جو آج دو ٹوک الفاظ میں جو انہوں نے کمنٹس کیے ہیں، اس میں وہ بالکل کلیئر کمنٹس ہیں۔ ان کے کمنٹس یہ ہیں کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، اس کے مطابق بینچ بنانے کا جو حق ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، اور وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اور جو ایک اصلاحاتی بل جو عدالت میں اپنا پاکستان کی پارلیمان نے منظور کیا، بیسیکلی یہ پارلیمان تو ایک سنگل پارٹی ہے، کیونکہ اس لیے کہ عمران خان کی جو اپوزیشن ہے وہ تو 150 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ تو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو ان کا جو انہوں نے جو بل منظور کیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق جو ہے نا، یہ چیف جسٹس کا نہیں ہے، یہ ایک 3 رکنی ایک بینچ ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس وقت ہمارے ہاں جو ادارے ہیں، جو ہمارے دو سب سے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں، بلکہ 3 ادارے اگر آپ ٹیکنیکلی کہہ دیں کہ اگر پارلیمان اور حکومت کو آپ ایگزیکٹو کو الگ الگ کریں یا ایک ہی کر لیں، تو اس وقت وہ آمنے سامنے ہیں۔ کس بات پہ لڑائی کس پوائنٹ پہ ہو رہی ہے، کس چیز پہ آنا ہے کہ چیف جسٹس کا خیال ہے کہ بینچ بنانا میرا حق ہے، حکومت کا، پارلیمان کا خیال ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جو عدالتی ٹاپ آپ کی سپریم کورٹ ہے اور جو آپ کی پارلیمان ہے، جو مسائل استان کا ملک ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ مطلب اگر آپ اس ملک میں مہنگائی کوئی ایشو نہیں ہے۔ آج عالمی بینک کی میں خبر پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 30% قریب پاکستانی جن کو زندگی میں نکاسے آب کا ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نکاسے آب، جو پانی کا جو گندگی آپ کہہ لیں، جو آپ کو فضلہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ راستہ بناتے ہیں، کوئی طریقہ بناتے ہیں کہ آپ کا گند نکل جائے۔ پاکستان میں 30% زیادہ پاپولیشن جو ہے، جو تقریباً اگر آپ 24 کروڑ آبادی نکالیں تو وہ تقریباً 6-7 کروڑ بنتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی نکاسی آپ کا سسٹم نہیں دیکھا۔ اسی طرح دنیا میں ایک یہ بھی پاکستان کے بارے میں انفارمیشن کہ 40% جو پاکستانی، انہوں نے زندگی میں 1 گلاس پانی کا جو ہے نا، انہوں نے تازہ جو خالص صاف ستھرا پانی ہے وہ زندگی میں نہیں پیا۔ وہاں پہ لڑائی کیا ہو رہی ہے اس ریاسی اداروں کی جو سب سے بڑے ہیں، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب ایک کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بینچ جو بناتے ہیں وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوں گے، وہ ہماری مرضی سے ہوں گے۔ یعنی کہ ادارے کی جو صورتحال ہے وہ، اور دونوں قانون کی لڑائی لڑے ہیں، کمال یہ دونوں آئین کی لڑائی لڑے ہیں۔ تو آج جو صورتحال بنی ہے 8 رکنی بینچ میں، جس کو ہیڈ کر رہے تھے بندیال صاحب، تو انہوں نے بالکل کلسٹر جو ان کے کمنٹس ہیں وہ ایک قسم کے بالکل انہوں نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے تو اپنی رائے دے دی ہے کھل کے، اور انہوں نے رائے اپنی قانون کے مطابق دی ہے۔ اب دوسری طرف حکومت کی طرف جائیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی ایک نئی لڑائی لڑا لی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عدلیہ کی یہ جو سپرمیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ آئین کا حصہ ہے، مگر پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے۔ عدلیہ کس قانون کی تشریح کرے گی، عدلیہ کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ ریاست کی پارلیمان فیصلہ کرے گی۔ تو یہ جناب آج پاکستان کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ یہ جو عدالتی اصلاحات کا بل ہے، جس بل کے تحت حکومت یہ چاہ رہی ہے، پارلیمان یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جو بینچ ہے نا، یہ سنگل مین پاور نہ رہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور نہ ہو کہ اپنی مرضی سے بینچ بنائیں اور اپنی مرضی سے چلیں۔ اب دونوں طرف دلائل ہیں۔ ایک دلائل یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 3 یا 4 خاص ججز ہیں، وہ سارے بینچز میں وہی بیٹھ رہے ہیں، اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے ہمارے حق میں آتے ہیں، اور حکومت طریقے سے دبے لفظوں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے، یہ ایک خاص پارٹی جو کہ پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے، اس کے لیے سافٹ ہے، اس کے لیے ان کے لیے بڑی مراد دی جا رہی ہے، ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی جانی۔ اگر آپ مریم کی باتیں اگر میں یہاں کوٹ کروں تو شاید میرے پہ بھی توہین عدالت ہو جائے۔ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ججز کے بارے میں، سپریم کورٹ کے بارے میں، وہ سیدھا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو عدالتیں ہیں،
یہ کچھ ججز ہیں یہ عمران خان کی کو بہت فیور کر رہے ہیں، یہ مختصر زبان میں یہ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے کہ وہ اگر آپ فواد چودھری کی سن لیں پریس کانفرنس تو ان کا اپنا کیس ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ججز پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے قانون پہ حملہ ہے، یہ احترام نہیں کرتے، یہ ججز نہیں چاہتے، یہ اپنی پسند کے جج چاہتے ہیں۔ تو کمال یہ کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے، دونوں کا ایک ہی پوائنٹ ہے، دونوں کا پوائنٹ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں دونوں کی ایک ایکسٹریم ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو پیپلز جو پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، آج جو پریس کانفرنس میں سن رہا تھا ان میں جو الفاظ تھے وہ بالکل ایسے تھے کہ جناب ان لوگوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کے آئین کی دجیاں بکھیرنی، آپ نے سپریم کورٹ کی جو آنر ہے اس کا خیال نہیں رکھنا۔ یہ سارا کچھ آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی کسی تذلیل نہیں کر سکتے، آپ سپریم کورٹ کی کسی جج کا کنڈکٹ جو ہے وہ اسمبلی میں ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کا لا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن لی ہے، اور اس پوزیشن میں جو وکٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے عوام ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو وکٹم ہے ابھی اس چیز میں ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ یہ لڑائی کدھر جائے گی جو عدالتی اصلاحات کا ہے، اور یہ لڑائی خالی پارلیمان اور سپریم کورٹ کے دوران ایک سخت سچویشن نہیں ہے، اس میں صدر پاکستان بھی شامل ہے۔ جب ان کو یہ ایکٹ بھیجا گیا اس کے سگنیچر کے انہوں نے بھی واپس کر دیا، تو یہ نہیں کہ اس وقت آپ سمجھ رہے کہ جو ریاست کے جو اہم ستون ہیں وہ اپنے ہی مسائل میں گمے ہوئے ہیں۔ ہماری ریاست کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جناب سو موٹو جو ہے یہ لینے کا اختیار کس کا ہے، اور یہ جو بینچ بنانا ہے اس کا اختیار کس کا ہے۔ بینچ بنانے والا چیف جسٹس ہوگا کہ یہ کمیٹی بن کے بنائے گی، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں اتنے بنیادی مسائل پہ جو ہمارا جو ٹاپ ریاستی سٹرکچر ہے وہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، اور اپنے بڑے مزے سے وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور اس میں کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو آپ کے 90 دن کا قانون کہتا تھا وہ پتہ نہیں کدھر ہے۔ اس پہ چاہے جو مرضی سزائیں دے دیں، بعد میں آپ وزیر اعظم کو نکال دیں، آپ ساری اسمبلی کو پکڑ لیں، آپ ساری کیبنٹ کو پکڑ لیں، وہ بات کی بات ہے، مگر سچ یہ ہے کہ اس وقت آج ابھی تک پاکستان کا جو آئین ہے وہ سمجھ لیں اس کی جان نکال لی گئی ہے۔ اس میں ایک لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی اسمبلی ٹوٹے گی، اگر کوئی سی ایم اپنی اسمبلی توڑے گا، جس طرح پنجاب میں پرویز علائی نے توڑی، کے پی کے میں بھی وہ محمود خان نے توڑی، دونوں پی ٹی آئی کی اپنا اکثریت کی پارٹیاں تھیں انہوں نے توڑ دی، اور پاکستان کا آئین میں تو کلیئر کٹ سنا ہے، جو کوئی پرانا جج ہے وکیل ہے ہر بندے کی ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، یہ 91 دن بھی نہیں نظر آ رہے، 100 دن بھی نظر آ رہے۔ تو آپ کے آئین کو ایک قسم کا ہٹ کر دیا گیا، آئین کے مطابق الیکشن کا وقت گزر گیا ہے۔ آئین کے مطابق یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ پنجاب کی نگران حکومت یا کے پی کے کی جو نگران حکومت ہے وہ آئینی ہے، قانونی ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ ہم نئی بحثوں میں چلے گئے ہیں، اور سب سے بڑی جو اس وقت اس ملک کی بحث ہے وہ دو بحثیں بڑی مزیدار ہو گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جناب کہ کیا پاکستان کا جو چیف آف سپریم کورٹ ہوگا، جو چیف جسٹس صاحب ہوں گے، کیا وہ سو موٹو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے اکیلے، اور وہ بینچ بنا سکتے کہ نہیں بنا سکتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ الیکشن کا جو مسئلہ ہے، جو ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے، جو لوگوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، لوگوں کی لیگیلٹی کا مسئلہ ہے، جن حکومتوں نے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، جنہوں نے ریپرزینٹیشن اپنے منشور کے مطابق لوگوں کے کام کرنے ہیں، پھر لوگ ان کو گریبان سے پکڑیں گے یا ان کا احتساب کریں گے، اس پہ کوئی بحث نہیں۔ تو ریاست جو ہے، جو بجائے جو بنیادی ڈیموکریٹک سول ہے اس کی بجائے وہ اپنی انا پہ کھڑی ہے۔ سپریم کورٹ کی اپنی ایک انا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو آج کھل کے کہہ دیا کہ جناب یہ حق صرف اور صرف چیف جسٹس کا ہے، یہ وہی اپنی مرضی سے بینچ بنا سکتا ہے۔ اور اپنی دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پاور میں ہیں وہ ساری اس پوائنٹ پہ کھڑی ہیں کہ نہیں یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ ہم پارلیمان میں ہم سپیریئر ہیں، ہم بتائیں گے یہ کس کا حق ہے۔ اور جو اپوزیشن ہے وہ پوری جو پی ٹی آئی ہے اس کی تیسری پوزیشن ہے کہ جناب یہ جو حکومت ہے، یہ جو اتحادی ہیں، یہ جو پارلیمان ہے، یہ پاکستان کے قانون کی دشمن ہے، آئین کی دشمن ہے، ججز کے احترام کی دشمن ہے، یہ آئین کا احترام نہیں کر رہی۔ اور صدر کی پوزیشن یہ کہ وہ بھی سائن نہیں کرتا، اب وہ ان کے ایکٹ پہ انہوں نے بھی دستخط نہیں کیے۔ تو یہ چار جو بنیادی کھلاڑی ہیں پاکستانی نظام کے، آج تک یہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں نکال سکے جو پاکستان کی ساری عوام جس پہ کنسنسس ہو، جس کی طرف یہ ملک آگے جائے۔ اپنی اپنی سب کی ڈائریکشن ہے، اسی میں یہ سارے چلتے جا رہے ہیں، اور سارے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ پتہ نہیں، یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے، شاید آپ مجھے بتا دیں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔